الله الرحمن الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وقال سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وقال سبحانه وتعالى ولا تكن من الغافلين وقال سبحانه وتعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی۔ آج کی اس مبارک مجلس میں اپنے بزرگوں سے اور قابل احترام بھائیوں سے جو بہت ہی محبت کے مستحق ہیں، ہر اعتبار سے الحمدللہ قابل قدر ہیں، جو درخواست کرنی ہے اس سے پہلے آپ بھی دعا فرمائیں اور میں بھی دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے حق کے مطابق ہمیں وہ بات نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں اپنی پہچان کے لیے، اپنی جانکاری کے لیے، تاکہ لوگ اللہ کو جانیں، اللہ کو مانیں، اللہ کو پہچانیں، غلطیوں کے موقع پر اللہ سے لرزیں اور ڈریں۔ رب العالمین نے اس دنیا میں کتابوں کا انتظام بھی فرمایا اور انبیاء علیہم السلام کو بھی بھیجا۔ وہ اللہ کے بندے دنیا میں اس لیے آئے تھے اپنے اپنے وقتوں میں، تاکہ انسانوں کو یہ بات معلوم ہو کہ تمہارے اللہ کو کون سا طریقہ پسند ہے۔ انسان کو نہیں معلوم کہ میری زندگی کیسے گزرے، کہاں گزرے، میں کیا کروں اور کیا نہ کروں، میں کیا کروں اور کیا نہ کروں، انسانوں کو نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کرم اور احسان فرمایا، اچھی باتیں جتنی بھی ہیں انبیاء کے ذریعے ہمیں اور آپ کو سب بتلا دی، اور جتنے بھی گندے اور برے اعمال ہیں اللہ نے ان کو بھی بیان فرما دیا۔ اور ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جو چیزیں اچھی ہیں ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی۔ وحبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو اچھا بنا دیا، محبوب بنا دیا۔ اور جتنی چیزیں گندی ہیں رب العالمین نے ان کی نفرت ہمارے دلوں میں بسا دی۔ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ایک اللہ کا بندہ بھی دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے شراب پینے کے بعد کہ بہت اچھی چیز ہے، کوئی بھی نہیں ملے گا۔ کوئی مجنون قسم کا آدمی ہوتا ہے، پاگل قسم کا آدمی ہوتا ہے، اس کی بات نہیں ہوتی، انسانوں سے بات تو انسانوں کی ہوتی ہے۔ گالی دیتے ہوئے کسی کو اچھا نہیں معلوم ہوتا، قتل کرتے ہوئے کسی کو اچھا نہیں معلوم ہوتا، بلکہ جس موقع پر قاتل قتل کرتا ہے، قتل کے بعد تو اس کی آنکھیں بھی لرز جاتی ہیں، وہ بھی ایک دفعہ کو لرزے میں آتا ہے کہ آسمان کے نیچے دنیا میں جتنے بھی گھناؤنے کام ہیں اللہ نے انسان کی فطرت میں ان کا گھناؤنا پن رکھ دیا ہے۔ فطرت ہے انسان کی، پیشاب کو دیکھتے ہی انسان کی طبیعت میں ایک قسم کی کدورت آ جاتی ہے کہ گندی چیز ہے۔ اسی طرح سے کسی اور گندگی کو سڑک پر دیکھ کر طبیعت ایک دم ذرا ہل جاتی ہے کہ میں کہاں آ گیا۔ انسان نگاہ کو بھی بچاتا ہے، اپنی ناک پر بھی ہاتھ رکھتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ دنیا کے اندر سارے گندے اعمال کا ہے کہ اگر اللہ کا بندہ ایسے کسی گندے عمل کے پاس سے گزرتا ہے تو وہاں سے وہ اپنے چہرے کو بھی بچاتا ہے، اپنی آنکھوں کو بھی، اپنی زبان کو بھی، اپنی ناک کو بھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری دعا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی معذور آ گیا، اپاہج آ گیا، کمزور آ گیا، کوئی لولا لنگڑا آ گیا، تو آپ اس موقع پر دعا فرماتے تھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ، اے اللہ جس آزمائش میں یہ مبتلا ہے آپ کا کرم کہ آپ نے مجھے بچایا۔ آپ کی دعا اس موقع پر پڑھی جاتی تھی اور آپ اس موقع پر خود اس کو پڑھتے تھے جب کوئی ایسا منظر سامنے آئے۔ مگر دنیا میں اللہ والے اسی دعا کو جب بھی پڑھتے ہیں جب ان کے سامنے کوئی شرابی اور زناکار آتا ہے۔
الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا، اللہ اس بد کرداری سے آپ نے مجھے بچا لیا۔ وہ دعا جو انسانوں کے اپاہج مفلوج ہونے پر پڑھی جاتی ہے، اللہ کے خاص بندے گناہگاروں کو دیکھ کر یہی پڑھا کرتے ہیں، مالک آپ کا کرم، آپ نے ہمیں بچایا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بنانے، سنوارنے، سمجھانے کے لیے اس دنیا میں کتابیں بھی اتاری، انبیاء علیہم السلام کو بھی بھیجا، اور جو کچھ اس میں بیان کیا ہمارے اور آپ کے دل میں اچھی باتوں کو اچھا بنا دیا اور بری باتوں کو برا بنا دیا۔ یہ انسان کا آٹومیٹک نظام ہے۔ جب ہم اور آپ کھانا کھاتے ہیں، کوئی ایک اللہ کا بندہ نہیں کہہ سکا کہ میرا معدہ کب اس کو گلا رہا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ ہمارا دل ہمارے خون کو دائیں بائیں پھینکتا، ہمیں نہیں معلوم۔ ہمارے گردے ہماری چھنائی کرتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، مگر سارا کام آٹومیٹک ہے۔ اور رب العالمین نے انسان کو ایسا ہی بنایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تیرا دین و ایمان بھی آٹومیٹک رہے۔ جب گناہ کا منظر آئے تو خود بخود تم وہاں سے ہٹ جاؤ۔ بعض جگہ آپ نے آفسوں میں دیکھا ہوگا، لائٹ آتی ہے، جنریٹر خود بخود بند ہو جاتا ہے، جنریٹر چلاتے ہیں، اس موقع پر جب لائٹ چلی جاتی ہے خود بخود کام ہوتا ہے۔ رب العالمین بندے سے یہی چاہتا ہے کہ ہر موقع پر اپنی لگام مت لگاؤ کہ گندے منظر آ گئے تو یہاں سے گھسیٹا، جھوٹ کا موقع آیا تو یہاں سے گھسیٹا۔ نعوذ باللہ، ہم کوئی گدھے اور جانور تو ہے نہیں کہ کسی کو دو لاتے مار کر سمجھانا پڑے کہ یہ منظر دیکھنے کا نہیں، بلکہ اللہ کا نظام ہے کہ جب کبھی گندا منظر، گندی بات، گندا کھانا تمہارے سامنے آئے، ہم نے تمہارا نظام ایسا بنایا ہے، اگر تم نے اس کو پٹ نہیں کیا تو خود بخود ہمارا نظام تم کو اللہ وہاں سے بچا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کھیتی کرنے والوں سے کوئی وعدہ نہیں فرمایا کہ جب تم کھیتی میں محنت کرو گے لازمی طور پر تمہارے لیے ہم شاندار آلو اور شاندار گیہوں اور شاندار چاولوں کا انتظام کریں گے، کبھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے، دنیا کے کام ہے۔ انسان محنت کرتا ہے، کبھی کبھی پیداوار بہت شاندار ہوتی ہے، کبھی پیداوار کم ہوتی ہے، کبھی اور زیادہ کم ہوتی ہے، کبھی پالا آ کر تمام کھیتی کو مار دیتا ہے، مگر رب العالمین نے دعا کا عجیب و غریب نتیجہ بتایا کہ اگر تم ہماری جانب آؤ گے تو ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں گناہوں سے بچائیں گے۔ کھیتی میں وعدہ نہیں اللہ کا۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ نیت کرے کہ مجھے پاک صاف ستھری زندگی گزارنی ہے، اللہ قسم کھا کر کہتا ہے، اور رب العالمین سے بڑی قسم کسی کی نہیں ہو سکتی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے لیے اتنی دنیا بنائی اور سجائی۔ اگر قرآن مجید کی ان ساری آیتوں کو آپ کے سامنے دہراؤں تو گھنٹے ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے، آیات تو میں نہیں عرض کرتا، قرآن مجید میں ایک موقع پر فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جتنا تم نے مانگا رب العالمین نے سب کچھ عنایت کر دیا۔ سن سورج دیے، شاندار سورج بنایا، چمکدار ستارے بنائے، بہترین درخت بنائے، شاندار زمین بنائی۔ الارض ذلولا، رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو ایسا نرم نہیں بنایا کہ تمہارے مکان نہ ٹک سکیں، اور اتنا سخت بھی نہیں بنایا کہ تمہارے پھاوڑے اور کدالیں کام نہ کر سکیں۔ الارض ذلولا، ہم نے زمین کو درمیانی درجے کا نرم بنایا۔ اگر زمین میں یہ نرمی نہ ہوتی تو دنیا کے اندر کسی کا مکان نہ بنتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام کلام پاک میں، اور رب العالمین فرماتا ہم نے تمہارے لیے چوپائے بنائے، اور ایک موقع پر فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کبھی جانوروں میں غور تو کیا کرو۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، ناپاک گوبر کے درمیان سے، خون کے درمیان سے، بیچ میں سے دودھ کی رہریں نکالتے ہیں ہم۔ عجیب و غریب قرآن مجید، کتنے پیار سے رب العالمین اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتا ہے۔ رب العالمین کی طاقت تو خطرناک بھی ہے، وہ اپنے بندوں کو ہر طریقے پر سمجھا سکتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے قرآن مجید کی گواہی موجود ہے کہ اسی اللہ نے فرعون کو ڈبویا تھا۔ ہمارے سامنے یہ تاریخ بھی موجود ہے کہ رب العالمین نے قارون کو زمین میں دھسایا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دن سے دھسا آج تک دھستا چلا جا رہا ہے۔ فَهُوَ يَتَجَلْجَلْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ زمین کتنی ہے کہ مالک جانے کہ آج تک چلتا چلا جا رہا ہے اندر۔ عجیب و غریب نظام ہے۔ تو رب العالمین کی تو یہ قدرت ہے کہ اپنے بندوں سے کہہ دے کہ مانو ہماری بات ہم تم سے کہہ رہے ہیں۔ جس موقع پر بنی اسرائیل نے پریشان کیا اپنے نبیوں کو، رب العالمین نے پہاڑ کو اٹھا کر سروں پر لٹکا دیا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ، ان کے سروں پر لٹکا دیا اور کہا کچل کر مار دیں گے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، توریت پر عمل کرو۔ اگر ہم اور آپ اپنی زبان میں کہنا چاہیں تو یہ کہیں گے تمہارا باپ بھی عمل کرے گا، تمہاری ماں بھی عمل کرے گی۔
تم ہماری زمین پر جی رہے ہو، تم ہمارے آسمان کے نیچے ہو، اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آئے تھے یہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ ہمارا دیا ہوا۔ اللہ تو اس لب و لہجے میں بھی بات کرنا جانتا ہے انسانوں سے، اس لیے قرآن مجید میں بار بار وہ آیتیں آتی ہیں جب مشرکین مکہ نے حضور پاک علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہتے تھے کہ ایسے نہیں مانیں گے قرآن مجید ہمارے سامنے اترے فرشتے لے کر آئیں، ایسے نہیں مانیں گے رب العالمین ہمارے سامنے آئے تمام چاروں طرف اس کے فرشتے آئیں، ایسے نہیں مانیں گے ہم سب کے پاس الگ الگ کتابیں آئیں۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے اللہ کے بندوں کو شوبدے باز جادوگر نہیں ہوں، رب العالمین نے رسول بنایا ہے اور رسول کی ذمہ داری یہ ہوتی کہ وہ اللہ کے پیغام کو پہنچائے۔ رب العالمین نے کبھی ان سے کچھ نہیں فرمایا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کیا کہ ان لوگوں نے رب العالمین نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ میدان طائف میں آپ کے اوپر پتھر برسے، اللہ اس پر قادر تھا اور رب العالمین نے فرشتے بھیجے، ذرا جاؤ اور جا کر ان کو ان کا مزہ چکھاؤ، مگر ایک جملہ فرمایا تھا جبریل امین سے، ہم نے تمہیں بھیج دیا ہے مگر جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر لینا کہ آپ کی کیا رائے۔ اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین بن کر آئے، فرشتہ آیا سلام کیا کہ اللہ نے بھیجا ہے، اور فرشتوں کی دنیا نے یہ سب کچھ دیکھ لیا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کچھ دن ان کو اور مہلت دی جائے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ جب پوری کائنات میرے اور آپ کے لیے ہے، ساری دنیا کے اندر سارا نظام میرے اور آپ کے لیے، تو کبھی تو ذہن کے اندر سوال آئے کہ رب العالمین اے مالک آپ نے پھر ہمیں کیوں پیدا کیا؟ چاند اپنی ڈیوٹی پر، سورج اپنی ڈیوٹی پر، درخت اپنی ڈیوٹی پر، پانی اپنی ڈیوٹی پر، ہوائیں اپنی ڈیوٹی پر، ایک نہیں ملتا پوری کائنات کے اندر جو رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہو۔ اپنے وقت غلامانہ طور پر، تابعانہ طور پر، خادمانہ طور پر چلے آ رہے ہیں کہ جیسا رب العالمین نے بنا دیا، اور قرآن مجید کا بیان ہے کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے دائرے میں چکر لگا رہا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پھر ہمیں کیوں بنایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک اس سے خاموش نہیں، فرمایا گیا کہ ہاں سوال تو ٹھیک ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمہیں اس لیے بنایا کہ تم ہمارے لیے، ساری کائنات تمہارے لیے اور تمہاری خدمت پر لگائی۔ اس سمندر کے اوپر تم کشتیاں چلاؤ گے، اس کے اندر سے تم ہیرے سپی موتی نکالو گے، یہ قرآن کا بیان ہے۔ تستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا، اس میں سے شاندار مچھلیاں تم پکڑو گے، سب کچھ نعمتوں کے بیان فرمایا کہ ہم نے تمہیں اپنے لیے بنایا، ہماری عبادت کرو، اور اس کے بعد فرمایا کلوا من طیبات واعملوا صالحا، خوب کھاؤ خوب پیو مگر نیک کام کرتے رہنا۔ ایک ماں کو اپنے بیٹے کی بغاوت برداشت نہیں، کسی باپ کو اپنے بڑے بیٹے کی نافرمانی برداشت نہیں، محلے کے ذمہ دار کو اپنے گھر والوں کی نافرمانی برداشت نہیں۔ رب کائنات بھی بہت زمانے مہلت دیتا ہے۔ جب کسی اللہ کے بندے کو بڑی نعمتیں مل جائیں، تنہائی میں کبھی سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کی ڈھیل ہے کہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ ہم لوگوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر روٹی ٹھیک سے مل رہی تو اللہ کی نعمت ہے، اگر کبھی بیماری نہیں آئی تو اللہ کی نعمت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے نظام یہ نہیں بیان فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے نظام فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ بدتمیزیوں کے، گناہوں کے، کبر کے، تکبر کے، غیبت کے، زنا کے، ننگے ناچوں کے پلان کے ساتھ اگر تمہیں روٹی مل رہی ہے، یہ روٹی ویسے ہے جیسے چوہے کے لیے روٹی لگائی جاتی ہے جو اس کی موت کا انتظام۔ اللہ اس طریقے پر مارے گا۔ جس موقع پر صحابہ کرام کو پریشان کیا گیا، رب العالمین کی جانب سے آیتیں نازل آئیں اور قرآن مجید کی آیتیں اتری، اور اس کے بعد قرآن مجید کیا فرمایا؟ قرآن مجید کے اندر کوئی مسئلہ نہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اگر یہ دنیا میں الٹی سیدھی چالیں چل رہے ہیں، اللہ بھی نعوذ باللہ اندھا نہیں بیٹھا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ بھی اپنی تدبیر میں لگا ہوا ہے، آنے تو جب وقت آئے گا ہم ان سے پورا بدلہ لیں گے۔ اللہ کی پناہ، رب العالمین کا جلال قرآن مجید میں۔ اندھے ہوتے ہیں وہ انسان جو قرآن مجید سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ نعمت نہیں ہے۔ اگر تمام نمازوں کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، ذکر کو چھوڑ کر، زکوٰۃ کی ادائیگی کو چھوڑ کر نافرمانیاں کر کے اگر نعمتیں مل رہی ہیں، اگر اسی کا نام دین اور اللہ کی نعمت ہے، تو دنیا کے سارے کافر ہم سے بڑے دیندار کہلائیں گے۔ اگر ہمارے پاس ایک گاڑی ہے تو ان کے پاس 20 و 50 گاڑی ہیں، اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ دین۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے سب سے بڑے بزرگ تھے، جن سے بڑھ کر کوئی علامہ اور جن سے بڑھ کر کوئی صاحب تقویٰ، جن سے بڑھ کر رب العالمین کا محبوب نظر اس کائنات میں نہیں آیا، اور ان سے بڑھ کر فقیر بھی دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اگر مالداری اس بنیاد پر ہے، ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال آیا اور ہم اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ ہر چیز کے اپنے اثرات ہوا کرتے ہیں۔
اگر رب العالمین کی یاد کو ساتھ نہیں لیا یہ مال انسانوں کا ستیہ ناش مارے گا. کھل کر کہنا چاہتا ہوں آپ سے, اگر ہم آپ سے نہیں کہیں گے تو کل کو اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رب العالمین نے ایک موقع پر جبریل امین کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کر اس بستی کو تباہ کرو. جبریل امین گئے اور لوٹ کر آئے اور کہتے ہیں اللہ اس بستی میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جس نے پوری زندگی پلک کے جھپکنے کے برابر کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی. اتنا بڑا متقی بندہ کہ جبریل امین تمام فرشتوں کے سردار اس کی بزرگی کی گواہی دے رہے ہیں. اور رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں, سب سے پہلے جا کر اسی منحوس کے مکان کو توڑو, اسی کو ڈھا دو جا کر. ہمارے احکام کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور اس کی پیشانی پر بل نہیں پڑتا. یہ اپنے ذکر میں, یہ اپنی نماز کے اندر مست ہے اور ساری دنیا جہنم میں چلی جا رہی. یہ کون سی بات ہوئی؟ ہمارے ہاں کے اکثر لوگوں سے ہم درخواست کرتے ہیں بھائی محلے میں کبھی نگاہ رکھو, کہیں ناچ ہو رہا ہے, کہیں باجا ہو رہا ہے. اس اللہ کے بندے نے دعوت دے دی, منہ اٹھا کے چلے گئے. ہم آپ سے کھل کر کہنا چاہتے ہیں اگر اس انسان کو رسول اللہ کا پاس نہیں, دعوت پر طلاق, ہزاروں مرتبہ لعنت, اگر کوئی انسان اس کی دعوت میں شریک ہوتا ہے کیوں نہیں منع کرتے؟ تو یہ اللہ کے رسول کا پاس نہیں, ہم تیرے گھر میں داخل ہونے کو تیار. ابھی کل پرسوں کے حادثے کی بات میں سن کر لرز گیا. ہوگا کیا؟ میں واقعے کو کھولنا نہیں چاہتا. اگر کوئی اللہ کا بندہ نماز چھوڑے, اگر کوئی اللہ کا بندہ رب العالمین کو فراموش کرے, استغفار میں نہ ہو, درود شریف میں نہ ہو, اللہ کو یاد نہ کرے, تو یاد رکھیں ایک وقت وہ آئے گا کہ رب العالمین پکڑے گا, ضرور پکڑے گا. ڈھیل کا مطلب یہ نہیں ہوا کرتا کہ اللہ نے ڈھیل دے دی کہ جو چاہے کرو. 4 پیسے آگے تو نچانا شروع کر دیا. اپنی اوقات پر غور نہیں کیا کبھی تم نے کہ تمہاری کیا حالت ہے. وہ اللہ جو تمہارے پیشاب کو بند کرنے پر قادر ہے, جو تمہارے لیٹرین کو, نظام کو بند کرنے پر قادر ہے, جس نے بنی اسرائیل کو ڈبویا, جس نے قوم سمود کو تباہ کیا, جس نے قوم لوط کو مارا, وہ اللہ کہیں گیا نہیں, وہ بوڑھا نہیں ہوا ہے, وہ کمزور نہیں ہوا, اپنی پوری طاقت, پوری قوت کے ساتھ وہ اپنے جلال کے ساتھ باقی. شرم کرو, تم نے ستیہ ناش کیا ہے اور تم نے خدا کے عذاب کو دعوت دی. میں تو صاف کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے, اگر کہیں پر اس طرح کا ناچ ہے, اگر کہیں پر اس طرح کی شادی ہے, کچھ باغیرت, کچھ زیالے, کچھ اللہ کے بندے کم از کم ایسے ہو, ہم اللہ کے رسول کو مانتے, ہم نہیں جائیں گے تمہارے کھانے میں. کوئی تو شرم دلانے والا ہو. ایک دعوت کی دعوت آتی, سارے کے سارے منہ اٹھا کے چلے گئے. لگتا ہے مردانگی ختم ہو گئی, لگتا ہے کہ محبت ختم ہو گئی اور دین کا آخری دور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. یہ کون سی بات ہے؟ کسی اللہ کے بندے میں کوئی لرزش, کوئی بات ہی نہیں, کچھ سوچنے کو تیار نہیں. ہم اور آپ سمجھتے ہیں گناہوں پر اللہ چھوڑ دے گا. نہیں, رب العالمین فرماتا وہ امہلہم, نہیں, میں مہلت دیا کرتا ہوں. والذین کذبوا بآیاتنا, میرے جوانوں قرآن کو سنو اور دل کے کانوں سے سنو اور آنکھیں کھول کر دیکھو. صاف صاف قرآن مجید کہتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا, جس نے ہماری نشانی کو جھٹلایا اور اس کے بعد فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, ہم موت کے گھاٹ پر لے کر آ رہے ہیں. بقرہ عید میں دیکھے ہوں گے کٹرے کو لایا جاتا ہے, جانوروں کو لایا جاتا ہے اور تیزی سے دوڑ کر آتا ہے. اسے نہیں معلوم کہ 2 منٹ کے بعد گرانے والا گرائے گا اور میری گردن پر چھری چلے گی. اللہ یہی فرماتا ہے ہم لا رہے ہیں موت کے راستے پر. وہ املی لہم, آج ڈھیل دی ہے, مگر ڈھیل کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹ گئے. ان قیدی متین, میری پکڑ بڑی خطرناک. ابھی کچھ زمانے پہلے بجنور میں جانا ہوا ایک جلسے میں, وہاں ایک بزرگ آئے ہوئے تھے, ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ لونی میں ایک جگہ, غازی آباد کے قریب ایک شہر ہے لونی, وہاں شادی تھی. نوجوان شادیوں میں مست تھے. دولہا میاں سے 3-4 لڑکوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آج کی رات ناچ ہو جانا چاہیے, کچھ توائی سے بلانی چاہیے, ایسے موقع کا باتیں. بس آگے دماغ کے اندر بات. گاڑیاں تھیں, گاڑیوں کے مالک تھے, فوراً چل دیے دلی کو. 5-6 کو لے کر آئے اور جب لے کر آئے تو رات بھر ناچ ہوا اور رات بھر ناچ کے بعد پوری رات ناچ چلا. سارے نوجوانوں نے دیکھا اور آخری وقت میں جب سحری کا وقت آیا, اذانیں ہونے لگی, وہ ناچنے والی غیر مسلم عورت ایک طرف کو بیٹھ گئی. ایک مسلم نوجوان نے ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیا, یہ تو ہر وقت ہوا ہی کرتی ہے. سننے والے نے سن لیا. وہ اندھا نہیں ہے, وہ بہرا نہیں ہے, تمہارے جملے کو نوٹ کر لیا گیا. کل صغیر و کبیر مستطر, ہم ہر جملے کو, ہر چھوٹے بڑے کو تمہارے اعمال نامے میں محفوظ رکھتے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو؟ ہمارا نظام تمہاری طرح نہیں ہے. اللہ کا نظام الگ ہے, اللہ کی قدرت الگ ہے.
رب العالمین نے قدرت کے اظہار کے لیے آدم کو بغیر اور ماں کے پیدا کیا، اپنی قدرت کو دکھلانے کے لیے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اپنی قدرت کو دکھلانے کے لیے دنیا کے نظام کو بتایا یہ اللہ کی قدرت ہے، اور قدرت کو دکھلانے کے لیے ابراہیم کو آگ میں سے نکالا۔ مگر اللہ کا نظام یہ ہے اگر تم زمین میں نیک بن کر رہے ہمارا معاملہ نیکی کا ہوگا، اگر بدماشی اپنائی ہم تمہارے وجود کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں آج ہم نے گناہ کیا کوئی پکڑ نہیں آئی، کوئی بات نہیں، ہم نے جھوٹ بھی بولا کوئی پکڑ نہیں آئی۔ بہت سے دہریے رب العالمین کے انکاری رسول کا مذاق اڑانے والے کہتے ہیں اتنا زمانہ جھوٹ بولتے وہ ہو گیا ہماری زبان کو برات تک کوئی ایک قسم کا دانہ بھی نہیں آیا، آولا بھی نہیں پڑا۔ ہم دن رات فلم دیکھتے ہیں ہماری نگاہیں کبھی نہیں پھوٹی، ہم دن رات جھوٹ سنتے ہیں ہمارے کانوں میں کوئی دانہ نہیں نکلا۔ تم کس سے باتیں کر رہے ہو، کس قسم کی باتیں کر رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم۔ رب العالمین اس موقع کو دیکھ رہا تھا جب فرعون موسیٰ کے پیچھے بھاگا ہے، اللہ دیکھ رہا تھا محل سے نکل کر آیا، اور دیکھ رہا تھا کہ تم نے پیچھا کیا، اور دیکھا کہ تم نے بنی اسرائیل کو مارنے کی کوشش کی۔ جب سمندر کے کنارے پر آ گئے اللہ فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد، ہم بھی تمہاری گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہیں سے گزرو گے۔ آج میں صبح قرآن مجید کو دیکھ رہا تھا، تقریباً مجھے 38 جگہ یہ ملا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، راستہ کوئی اور نہیں، لوٹ کر وہیں آنا ہے۔ اور اللہ کہتا ہم تمہیں بتلائیں گے تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ نوجوانوں کا حال تھا، وہ بیچاری بیٹھ گئی، اٹھا کے کھڑا کر دیا، دوبارہ ناچنے لگی، کہا کہ ٹھیک ہے، صبح ہوئی، پیسے دیے گئے، کہا کہ بھئی ایک دو گاڑی سے ذرا ہمیں پہنچا دو۔ دولا میاں 4 ساتھی پہنچانے چلے گئے، جب واپس آئے راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور 4 لاشیں وہیں پر پڑی۔ تم نے یہ کہا تھا کہ اذان ہوتی ہے تو اللہ بھی یہ کہے گا یہ بھی ہوتا ہی رہتا ہے، ہم بھی کچلتے رہتے ہیں، ہم بھی تمہاری لاشوں کے پراستے اڑائیں گے، تمہارے بھیجے کو بیننے والے دنیا میں نصیب نہیں۔ مر گئی غیرت ہماری، کیسے ہمت ہو گئی کسی ایک مسلم بستی میں کہ نوجوانوں نے ناچنے والوں کو بلایا، کیوں نہیں جا کر پاؤں پکڑے؟ ہمارے پاس طاقت نہیں، ہمارے پاس ڈنڈا نہیں، مگر اخلاق کی طاقت ہے کہ جا کر پاؤں پکڑ لیتے کہ خدا کے لیے اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو۔ ایک نرمی ہے۔ ایک صاحب آ کر کہنے لگے مولوی صاحب ہوا پچھئیوں میں، لگتا ہے کہ پچھئیوں جنت سے اتری۔ استعفیٰ صدا کو کیا سمجھتے ہو؟ کیوں صاحب کہلوانا چاہتے ہو؟ کون سی بے ہودگی نہیں، کون سے گندا کام نہیں، کون سی بے حیائی نہیں، کون سی زناکاری نہیں، کس گلی کے اندر غلط کام نہیں؟ ہم کہتے ہیں پچھئیوں میں ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی برات کے لیے آپ سے کہنا چاہتے ہیں، اگر کہو تو ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں، تمہارے پاؤں پکڑ کر کہتے ہیں، خدا کے لیے خدا کے لیے اللہ کو راضی کر لو۔ اگر عذاب آئے گا نہ تم بچو گے، نہ یہ مسجدیں بچیں گی، نہ یہ مدرسے بچیں گے، نہ ہم بچیں گے، نہ تم بچ سکو گے، اور رب العالمین سب کو تباہ کرے گا۔ کیا گجرات کو بھول گئے، افغانستان کو بھول گئے، فلسطین کو بھول گئے، ملک عراق کو بھول گئے؟ وہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ دنیا کا ایک ظالم بادشاہ تمام ملکوں کو تباہ کر گیا، مگر رب العالمین اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں۔ ہم تمہیں مزہ تو چکھائیں گے، ونذیقہم بالعذاب، ہم تمہیں مزہ چکھا کر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندگی دی ہے، سوچو اور غور کرو۔ محلے میں اگر شر بڑھ گیا، محلے میں اگر فساد بڑھ گیا، کب تک بے حسی رہے گی؟ کب تک یہ ناٹک رہے گا؟ کب تک یہ نوٹنکی؟ دن رات قرآن مجید سنتے ہیں، دن رات ہم اور آپ دیکھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اور مسجدوں کو ویران کرو۔ ایک مسجد میں نماز پڑھنے گیا، سر پکڑ کر رہ گیا، 5 آدمی اگلی صف میں کھل کھڑے ہوئے تھے، کہتے پچھئیوں میں یہ ہوا ہے۔ تمہارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تم اگر ویران کرو گے اللہ تمہیں مارے گا، اسی موقع پر مارے گا۔ کھل کر کہنا چاہتا ہوں، اپنی قبر کو سامنے رکھ کر، اللہ کو سامنے رکھ کر، اپنی موت کو سامنے رکھ کر اگر تم نے آئندہ یہ کیا، نہ اللہ تمہیں چھوڑے گا نہ اس زمانے کے علماء کو چھوڑے گا۔ سب کو لگتا ہے سانپ سونگ گیا، عوام الناس سے ڈرتے ہیں، یہ قوم چندہ نہیں دے گی، یہ قوم کھال کو منع کرے گی۔ تم کو مبارک تمہارا چندہ، تم کو مبارک تمہاری کھال۔ ہم صاف کہنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ مدرسہ اس حال میں چلے، اگر نہ ہو کوئی ذمہ داری نہیں، مگر اپنی آخرت کو تباہ کرنا نہیں چاہتے۔ ایک جگہ جانے کی بات نہیں، آج ایسا ہوا ہے جس سے انسان کو لرز جانا چاہیے۔ ابھی تو حالات ایسے سننے کو ملے، ابھی شاید 1 ہفتے پہلی بات، ایک نوجوان کسی اللہ کے بندے نے آ کر بتایا، وہاں سے گزر رہے تھے، جا کر دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، نالے کے اندر نیچے ایک نوزائیدہ بچی، کوئی انسان زندہ اس کو پھینک گیا ہے۔
آج تک کسی کتے نے نہیں پھینکا ہوگا, کسی گھریلو نے نہیں پھینکا, آج تک کسی سانپ نے بچے کو نہیں پھینکا. یہ انسان جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے ہمیں اللہ سے محبت, ہمیں اللہ کے رسول سے محبت, یہ محبت نہیں, اس کو سمجھاتے ہو وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ کہتا ہے میں تجھ سے زیادہ تیرے سینے کو جانتا ہوں. دن رات نوٹنکی کون بیچارہ, اور لوگوں نے تعویلیں کرنی شروع کر دی کہ گاؤں کا کوئی غیر مسلم ہوگا. جی ہم اور آپ ایک دوسرے سے واقف کوئی ہیں کہ یہاں کیا نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے عذاب سے ڈرو. میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں, واللہ پہلے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں, اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں, اپنے دل سے کہہ رہا ہوں, اور اس کے بعد ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہہ رہا ہوں, دیکھو محلہ کدھر کو جا رہا ہے. یہ باجے یہ نکلنے والا نہیں ہے. آج یہ گناہ ہے. رب العالمین نے انسان کا مزاج عجیب و غریب بنایا. پہلے زمانوں میں چھپر میں تھا, اس کے بعد کچھ حالات اچھے ہوئے, لکڑی کے گھاس پھوس کے چھپر بنائے اور حالات اچھے ہو گئے. مکانات میں کڑیاں آ گئی اور حالات اچھے ہو گئے. مکانات کے اندر لینٹر پڑ گئے اور حالات اچھے ہو گئے. شاندار سنگ مرمر کے فرش لگ گئے. اس انسان کو ایک حال پر قرار نہیں ہوتا. اس نے آج ناچ کیا ہے, یہ کل کو زناکاری کرے گا. اور سچ جانیے اللہ کے رسول کی روح پر ہم اور آپ قربان. آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا میری امت کے لوگ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کریں گے. اللہ کے رسول جھوٹ بولنے نہیں آئے تھے, وہ دنیا کو تباہ کرنے نہیں آئے, وہ دنیا کو بتانے نہیں کہ تم جس روش کے اوپر چل رہے ہو میرے دامن کو چھوڑ کر اس میں یہی راستہ ہے, تم اپنی ماں کو بھی نہیں چھوڑو گے. اس طرح کے لوگوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں اب اس کے بعد تمہاری ماں تمہارے داؤ پر ہوگی, تمہاری بہن تمہارے داؤ پر, اور تمہاری خالہ تمہارے داؤ پر ہوگی. ناطقہ بند کر دینا چاہیے, سماج سے بائیکاٹ کر دینا چاہیے اس طرح کے ظالموں کا. پہلے اللہ سے توبہ کرو, خدا کو راضی کرو, صبح و شام خدا سے بھیک مانگو, ورنہ تمہاری بدعملی کی بدولت کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے شہر کا وجود مٹا دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کریم, بہت معاف کرنے والا ہے. وہ بار بار کلام پاک میں کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اللہ سے معافی مانگو, اللہ سے معافی مانگو. رب العالمین فرماتا اگر تم معافی مانگو گے اور اللہ سے یہ کہو اللہ مجھے معاف کر دیجئے, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم شرمندہ ہیں, ہم آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے. اگر آپ کا دروازہ ہٹ گیا, آپ کے دروازے کے علاوہ کون سا دروازہ ہے, کس کو جا کر پکاریں اور کس کو جا کر مانیں. اگر انسان صحیح معنی میں توبہ کرے, موٹے موٹے آنسو آ جائیں, کچھ دعا سے پہلے صدقہ کرے, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. حدیث شریف میں آتا ہے آیا ہوا عذاب ٹل جاتا ہے. ایک روایت کے اندر آیا کہ رب العالمین نے جبریل امین کو پورے فرشتوں کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ فلاں بستی کو تباہ کر دو. جب اوپر سے نیچے کو آئے, آ کر دیکھا ایک جھاڑی میں ایک بلی کے 2-3 بچے ہیں. فرشتے واپس ہو گئے, کہنے لگے اللہ وہاں تو بلی کے بچے ہیں. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے واپس کر دو, ہم بلی کے معصوم بچوں کو انسان کے گناہوں کی بدولت تباہ کرنے والے نہیں. جو اللہ بلی کے بچوں پر انسان کو معاف کر دے اسے آنسوؤں پر کتنا ترس آئے گا. تو ہی آنسو اللہ نے بنائے ہیں, یا تو جہنم سے نکلنے والی پیپ ہمارے زخموں کی, یا اس دنیا میں موت سے پہلے آنسو. یہ 2 چیزیں ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے اور اللہ سے معافی لینے والے ہیں. وہ خطرناک ہیں. یہ زندگی 60 سال کی 70 کی, اس کے بعد اگر کہانی ختم ہو جاتی بڑا آسان ہوتا. ختم نہیں ہوگی بلکہ حقیقی کہانی شروع ہوگی, اور وہ کتنے کروڑ سال کی ہوگی, وہ کتنے خرب سال کی ہوگی, کتنے لاکھوں برس جہنم میں جلنا ہوگا. یہ تو اللہ ہی بہتر جانے, اور کب کس کی معافی ہوگی. وہ علیم, وہ علیم ہے, وہی جانکار ہے. میں اپنے آپ سے, اپنے سب بھائیوں سے کہتا ہوں, اپنی پوری بستی درخواست کرتا ہوں اس گناہ کے ہوتے ہوئے اللہ سے معافی مانگیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے, اللہ ہمیں سکون نصیب فرمائے, اللہ ہمیں بندگی نصیب فرمائے, اللہ ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے, ہمیں اپنے سامنے رونے والا بنا دے, اور اس کے بعد ہماری توبہ کو قبول کرنے والا بنا دے. ہمیں اپنے سامنے اپنے گناہوں کا اقراری بنا دے. ہر اللہ کا بندہ جسے اس واقعے کا معلوم ہے وہ گھر پر جا کر کم از کم 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کسی وقت جو مکروہ وقت نہیں ہوتا اللہ سے معافی مانگے. رب العالمین آئندہ نہیں کریں گے, اس سے انشاءاللہ ہم اور آپ بھی امان میں رہیں گے, بستی بھی محفوظ رہے گی. نہ معلوم کس موقع پر کیا پکڑ آ جائے. رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے جو بھائی آج کل پرسوں اس سے پہلے دنیا سے گئے, اچانک چلے گئے, دعا فرمائیے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. کس کس حال میں لوگوں کو موت آ رہی ہے, اللہ معاف فرما دے. جہنم بڑی خطرناک, قبر بڑی خطرناک. اللہ کے رسول سے بڑھ کر بزرگ کوئی نہیں تھا. آپ صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے دیکھو اللہ سے ڈرو, قبر بڑی خطرناک. ایک دن صبح ہی صبح اپنی بیٹی کے یہاں گئے, کہا فاطمہ آخرت کی تیاری کر لینا, تیرے سامنے تیرا باپ کام نہ آ سکے.
ہم نے قبر کو نہیں سمجھا، ہم نے نہیں سمجھا، نہ اللہ کے رسول کو ٹھیک سے مانا، نہ اللہ کو ٹھیک سے جانا، نہ قرآن کو ٹھیک سے جانا۔ اللہ سے توبہ کریں جمعے کی نماز کے بعد خوب اچھے طریقے پر۔ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ دل توڑنا مقصود نہیں، مگر توجہ دلانا ضرور مقصود ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ آئندہ کے لیے اس طرح کے گندے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔